ایک دفعہ نہ ہوا یہ کہ میں نے اپنے علاقے کے اندر درس دیا. درس کے بعد ایک آدمی اٹھا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے، ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے، کیا اس کا نکاح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہو جاتا ہے، لیکن اچھا نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. یہ صبح کی نماز کی بات ہے. میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا وہاں پہ، تو میرا ایک دوست ہے، مجھے اس نے کہا کہ آپ کے خلاف یہاں بستی کے جو اہل حدیث ہیں وہ ایک گروہ بن رہے ہیں اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تیار رہنا. اور ہماری بستی میں ٹوٹل 3 اہل حدیث ہیں، باپ، بیٹا اور ان کا ایک داماد ہے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم تو تیار ہیں. عصر کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز جب میں پڑھنے گیا نا، تو میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھ رہا تھا. میں نے جب نوافل کا ایسے سلام پھیرا نا، تو پیچھے والی صف میں تینوں کٹھے بیٹھ کے مجھے یوں دیکھ رہے ہیں. تینوں کی نظر میری طرف ہے، اور جیسے بلی کبوتر کو نہیں دیکھتی، اپنے شکار کو دیکھتی ہے یوں کر کے. میں نے سلام پھیرا تو میری دل میں آ گیا، بھائی آج میدان سجے گا. تو مجھے کہتا ہے آپ نے صبح ایک مسئلہ بیان کیا ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگا جی آپ نے کہا کہ جو لڑکی بغیر ولی کے بھاگ کر شادی کرتی ہے اس کا نکاح ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہاں کیا ہے. کہنے لگا جی آپ کے پاس کوئی حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ اس کا نکاح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. کہنے لگا وہ ضعیف ہے. میں نے کہا ضعیف ہے؟ کیا مطلب؟ کون سی حدیث ہے جو ضعیف ہے؟ کہنے لگا جو بھی ہو حدیث وہ ضعیف ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ کہتا ہے میں کوئی عالم ہوں، بہرحال جو بھی ہے وہ ضعیف ہے. میں نے کہا تمہاری عقل پہ داد دینی پڑے گی، صرف تمہاری نہیں بلکہ ہمارے بھائی سب اہل حدیثوں کی، جن کو مولوی یہی سکھاتا ہے کہ اگلا جو بھی حدیث بیان کرے اس کو ٹھپ کہنا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا تینوں کو پکڑ لیا. میں نے کہا جانے نہیں دوں گا، ابھی بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ ضعیف ہے. کہتے ہیں ہم کوئی عالم ہے. میں نے کہا پھر حدیث کو ضعیف کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر میں نے اگلا قدم بڑھایا. میں نے دیکھا نا ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سارے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پوری بستی تماشا دیکھنے والی تھی. بھائی ہمارا مناظرہ چل رہا ہے. میں نے کہا بتاؤ حدیث ضعیف کی تعریف کیا ہے؟ چلو تمہیں حدیث کا پتہ نہیں ہے، حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہمیں کیا پتا، ہم کوئی عالم ہے. میں نے کہا پھر یہاں پہ کیا کرنے آئے بیٹھے ہو؟ ایک مفتی سے مناظرہ کرنے آ گئے اور تمہیں حدیث ضعیف کی تعریف نہیں آتی. تم نے رسول اللہ کی حدیث کو پتہ بھی نہیں ہے کون سی حدیث ہے، ضعیف کہہ دیا ہے، اور حدیث ضعیف کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو کہا حدیث کی تعریف بتا دو مجھے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے اٹھو چھوڑو، اس کا موڈ ہی نہیں ہے ہم سے بات کرنے کا. میں نے کہا جانے نہیں دوں گا، آج یہاں پہ طے کرنا پڑے گا کہ تمہیں الف کا بھی پتہ نہیں ہے، قرآن حدیث کی الف با کا بھی پتہ نہیں ہے. آئندہ تم کسی ہمارے یہاں اہل و سنت کے بندے سے گفتگو نہیں کرو گے. آج یہ مکا کے جاؤ گے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہم جاہل مطلق ہیں، مطلق جاہل ہیں، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں. کہہ رہے نہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہم جانتے ہیں. میں نے کہا جس کو حدیث کی تعریف کا پتہ نہ ہو وہ کیا جانتا ہے؟ تم بیچارے لوگوں کو جو ہے وہ الو بنا کے بیٹھے ہوتے ہر وقت. کہنے لگا جی اس کا جو داماد تھا وہ کہنے لگا آپ لکھ کے دیتے ہیں یہ بات؟ چلے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ہمیں ورق پر اپنا دعویٰ لکھ دیتے ہیں کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، آپ لکھ دیں گے. ہم اپنے مولوی کو بلا کر لاتے ہیں، تم ان سے مناظرہ کرو. میں نے کہا ہاں میں لکھ دیتا ہوں، لے آؤ کاپی پینسل. خیر وہ داماد ان کا گیا، کاپی پینسل لے آیا. میں نے اوپر لکھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے کہا قال خالد المرأة التي فرت من بیتها فیجوز نکاحها لیکن غیر صحیح. عربی میں نے لکھا کہ جو عورت بھاگ جائے اپنے گھر سے، فنکحت رجلا، پھر اس نے جا کر کسی مرد سے نکاح کیا اور فیجوز نکاح ہوا تو اس کا نکاح تو جائز ہے، لیکن غیر صحیح، لیکن اس نے اچھا نہیں کیا. یہ میں نے عبارت لکھی اوپر سے نحمدہ. اب وہ بیچارے تھے تو ان پڑھ، لیکن وہ جو داماد تھا وہ قاری تھا، خالی حافظ، الحافظ کالجاہل مشہور ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ
خطبہ چھوڑ اپنی بات لکھ. اتنا خطبہ لکھی جا رہا ہے کب سے؟ کیونکہ وہ 3 لائنوں میں ہو گئی تھی یہ بات. 1-2 لائن میں وہ خطبہ آ گیا, نیچے 2 لائنوں میں یہ بات آ گئی. کہہ رہے خطبہ چھوڑ, بات لکھ, دعویٰ لکھ اپنا. ارے جاہل, یہ بات ہی لکھ رہا ہوں. میں جانتا ہوں اہل حدیث کی ہر مسجد میں حافظ اور قاری اور دعوے کرنے والا صرف دعویٰ کرتا ہے. حافظ ہے, اس کو عربی نہیں آتی, حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں, 1-2 حدیثیں رٹی ہیں اور عربی بھی نہیں آتی. یہ ضعیف ہے, فلاں ضعیف ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, ہماری بات یوں ہے, اس طرح کر دیتا ہے. میں نے کہا عربی میں لکھا ہے, لہذا عربی دان جو تمہارا اچھا تگڑا عالم ہوگا وہی میری بات سمجھ پائے گا, اور تم نے جواب عربی میں لے کے آنا ہے, اردو میں نہیں لے کے آنا. اور میں نے کہا میں یہاں پہ ہوں, تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں, اس کے بعد جگہ طے کریں گے اور مناظرہ طے کریں گے. آج تک جواب نہیں آیا, کیونکہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد جتنے بھی اہل حدیثوں کی مسجد ہیں وہاں پہ سارے خالی حافظ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو عربی, قرآن, حدیث اس چیز کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو آج تک جواب نہیں آیا.